ڈاکٹر شازیہ صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں، کہیے گا اس دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، 1 سال گزر گیا اور اس کے بعد جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی امپورٹنس میں جو ایک شفٹ آیا ہے، اسے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے، کیا سینٹیمنٹس ہے؟ اور اگر ہم بات کریں دنیا بھر کے ڈیفنس اینالسٹ کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس جیت کے بعد اسٹریٹجیکلی وہ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی آپ لوگوں کی تعریف سے، اور اس کے اندر کسی قسم کا رتی بھر بھی جو ہے وہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ ٹیمپٹیشن جو ہے اس کو روکنا اور ایک ڈرامہ یا سٹار پلس کی سچویشن کریٹ کرنا، جتنا گریسفلی آپ لوگوں نے اور سچ کے ساتھ اس کو کور کیا، اور جیسے جو ہے ہمارے کولیگ ابھی بتا رہے تھے کہ اور جتنا اس کے اندر وٹ ہے اور جتنی اس کے اندر آنیسٹی ہے، پرائیڈ ہے، اس نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ میڈیا کے رول کو بالکل بھی اس چیز کے اندر بلایا نہیں جا سکتا کہ آپ کی گریسفلنس جو ہے وہ پوری دنیا نے وٹنس کی، کہ ایک طرف جو ہے وہ کاغذ اور گتے کے جہاز بنا کر اور ان کو منہ سے آوازیں نکال کر اڑا کر دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارا کیسے نقصان ہو رہا ہے، اور آپ سب لوگوں نے، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا۔ اور ایک طرف آپ لوگ تھے اتنے سلجھے ہوئے طریقے سے، اتنے دھیمے طریقے سے، اتنی سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ جنگ کی بات ہو رہی تھی، کوئی ایسا فن سچویشن تو تھی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ڈپلومیٹک پوسچر، اس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس جنگ کا ڈیزائن کیا تھا۔ اس دفعہ ہمارے عیار دشمن نے جنگ کے ڈیزائن کو بالکل ہی یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ ہماری اس کی جنگوں کی ہسٹری ہے، بارڈر کی اسکریمشز کی بھی ہسٹری ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک یونیلیٹرل، ایک ایسا عیار آئیڈیا سوچا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یونیلیٹرلی ہم ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور اس کا پریٹینس یہ رکھیں گے کہ چونکہ ایک سٹرکچرل پرابلم ہے اور وہ پرابلم پاکستان سے سالو نہیں ہو رہا، تو ہم دنیا کی مدد کرنے کے لیے دہشت گردوں کے ان ٹھکانوں پر جو ہے حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان سے کہتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، تو آپ ہم پہ دوبارہ اٹیک مت کریے گا۔ یہ ہمارا آپ پہ اٹیک نہیں ہے، انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا، یہ ان کا پریٹینس تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا۔ اور اٹیک کہاں کیا؟ ہماری مسجدوں پہ، ہمارے مدرسوں پہ، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں، 12 سال کا بچہ شہید ہوا، چھوٹے بچے جو ہیں جن کی مسجد میں ہیں، امام مسجد ہمارے جو ہیں بزرگ، وہ شہید ہوئے، ان کی فیملی، کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ مسجد کے ساتھ ہی مولوی صاحب جو ہیں ان کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اس گھر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2-3 ہماری مسجدوں اور مدرسوں کے اوپر اٹیک کر کے انہوں نے کہا کہ اب آپ پاکستان اب چپ کر کے بیٹھ جائیے، یہ آپ پر اٹیک نہیں تھا، یہ ایک پرابلم پہ اٹیک تھا۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان نے جو ان کا حشر کیا ہے، اور جو ان کو اس بات کا مطلب سمجھایا ہے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور بارڈر کی سیکیورٹی کو وائلیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم لاسٹ منٹ پہ بھی 34 ٹارگٹ مزید ان کے لاک کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ روتے پھر رہے تھے، ایون پہلے یہ گلف کنٹریز کے پاس گئے، اس کے بعد یہ یورپین اور امریکنز کے پاس چلے گئے کہ کسی طریقے سے ہمیں بچوا دیں، تو پھر جب ہمیں پارٹنرز نے، ایلائز نے کہا کہ اب آپ رک جائیے، تو ہم نے 34 لاکڈ ٹارگٹ جو ہیں ان کو ان لاک کیا اور ہم رک گئے۔ اور اس سے ہمارا پوسچر جو ہے وہ اس پورے ریجن کے پیس سٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے حملے کا جواب دیں، لیکن نہ تو ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم جنگ کے خواہش مند ہیں، نہ ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے۔ ایکسکیوز می۔ اور یہ جو پریٹینس کے ساتھ ہم پہ جنگ مسلط کی گئی، یہ تو پورے ریجن میں پھیل جائے گی۔ یہ تو اسرائیل کا ماڈل ہے کہ میں جی لیبیا کے اوپر، میں جارڈن پہ اٹیک کر رہا ہوں، میں لیبنان میں اٹیک کر رہا ہوں، لیکن لیبنیز گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو فادر لینڈ کے پاس مشورہ کر کے آئے تھے نا، مدر لینڈ بن کے، تو یہ فادر لینڈ کا مشورہ ہم پہ آزمانے لگے تھے، اور پھر جو فادر لینڈ کا مشورہ یہاں پہ نہیں چلا، تو اب یہ اس کے بعد منہ کی کھاتے پھر رہے ہیں اور اپنی پوری ڈاکٹرائن کو ریٹوریکلی چینج کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب کہتے ہیں جی ہم تو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھی مانتے ہیں۔ ایسا ہم نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے کہ بھگوت موہن جو ان کا جو RSS کا لیڈر ہے، وہ لیکچر دیتا پھرتا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت کو تو مانتے ہیں، لیکن بالکل ڈاکٹر چیمہ صاحبہ، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔